والصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا خاتم النبیین. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد و ثنا حضور نبی رحمت تاجدار کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین حبیب کبریا احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد حضرات ذکر یہ ماہ شعبان المعظم جس کا آخری جمعہ المبارک ہے اور آنے والا وہ ببرکت مبارک مہینہ ہے جس کے لیے میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے آغاز سے پہلے میرے آقا اس کے استقبال اور اس کی آمد کی تیاریوں کے حوالے سے اپنے غلاموں کو اپنے صحابہ کو میرے آقا اس مہینے کی آمد کی خوشخبریاں سنایا کرتے. اور جب رجب المرجب کا مہینہ آتا تو نبی پاک علیہ السلام کی دعا مانگا کرتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان کہ اے اللہ رب العالمین ہمارے لیے ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور اسی طرح اے رب ذوالجلال ہمیں مبارک مہینے ماہ رمضان مبارک کے اندر پہنچا دے. عزیزان گرامی قدر اس ماہ مبارک کی آمد سے پہلے اس مہینے کا استقبال بڑے ہی محبت بھرے انداز سے کیا جاتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ اس چیز کو خوشامدید کہا جاتا ہے کہ جو باعث برکت ہوتی ہے. کوئی اگر مہمان آنے والا ہو تو مہمان کے لیے ہم مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اہلا و سہلا مرحبا یا مرحبا بکم. تو یہ جو لفظ ہے مرحبا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آنے والا ہے اس کے لیے ہم نے اپنے دل کو کشادہ کر دیا ہے, ہم نے اپنے دل کو کھلا کر دیا ہے. تو جب کوئی مہمان آئے, جب کوئی خاص دن ہو, خاص موقع ہو, تو اس کی مناسبت سے کہ جتنا وہ مہمان آنا ہے, جتنا وہ موقع آنا ہے, جتنا وہ دن آنا ہے, اس کے شایع نشان اس کا استقبال کیا جاتا ہے. اور عزیزان گرامی قدر یہ جو ماہ مبارک ماہ رمضان مبارک تشریف لانے والا ہے یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ اور بڑا ہی بابرکت مہمان بن کر آنے والا ہے. تو اس لیے مہمان کی عزت
عزت اور تکریم کرنا جو ہے یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی سنت ہے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے پیارے نبی جن کا لقب ہی ابو الطیفان ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ میزبانوں کا باپ، اور آپ اتنے مہمان نواز تھے کہ اگر کوئی مہمان آ جاتا تو اس کا اکرام کرتے، اس کی عزت و توقیر کرتے، اور جب تک اپنے پاس اپنے سامنے کسی کو بٹھا نہ لیتے اس وقت تک آپ کھانا تناول نہیں فرمایا کرتے تھے. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پیارے نبی اتنی مہمان نوازی کرنے والے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مہمان نواز کہ عزیزان گرامی قدر میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس گھر میں اللہ کی طرف سے کوئی مہمان آ جائے اللہ اس گھر میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے. اس مہمان کا آنا اس گھر کے اندر یہ برکتوں کا باعث بن جاتا ہے. اس لیے جتنا بڑا کوئی مہمان ہوتا ہے اس کی اتنی ہی عزت و تکریم کی جاتی ہے. اس لیے دوستو یہ ماہ مبارک جو ہے، ماہ رمضان مبارک جو چند دنوں کے بعد ہم نے تشریف لانے والا ہے، عزیزان گرامی قدر جس کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ایام معدودات، یہ جو مہینہ ہے اس کے جو دن ہیں وہ گنتی کے ہیں. معدودات کا معنی ہوتا ہے گنتی کے دن. تو اللہ پاک نے یہ جو ماہ رمضان مبارک ہے اس کے دنوں کو فرمایا یہ گنتی کے دن ہے، اور گنتی کے دن ہیں 29 ہیں یا 30 ہیں. ایسے آئے اور یوں چلے گئے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. عزیزان گرامی قدر اس لیے ابھی سے یہ تہیہ کر لینا چاہیے، یہ اپنے ذہنوں میں بات بٹھا لینی چاہیے کہ وہ مہمان عزتوں والا، وہ مہمان شانوں والا ہمارے درمیان تھوڑے دنوں بعد تشریف لانے والا ہے، اور ہم نے اس مہینے کی عزت کر کے، اس مہینے کی تکریم کر کے عزیزان گرامی قدر اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان پیدا کرنا ہے. اپنے گناہوں کی اللہ رب العالمین سے معافی مانگتی ہے. حضرات کی وقار سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ کیا صرف مبارکباد دینے سے کہ جو ہمارا آج کل وتیرہ بن گیا ہے، کہ صرف ایسا کر لینے سے کہ جناب ہم نے مبارکباد دے دی، پیغام بھیج دیا کہ ماہ رمضان مبارک آنے والا ہے، اس کی مبارکباد قبول کی جائے، یہ سب کو مبارک ہو اس مہینے کی، تو کیا ہم نے اس مہینے کا حق ادا کر دیا؟ کیا اگر کسی نے 2 3 4 دن تراویح کی نماز پڑھی تو کیا اس نے ماہ رمضان مبارک کا حق ادا کر دیا؟ کیا اس نے 1-2 افطاریاں کروا کے، اور وہ بھی عزیزان محترم جو افطاریاں کروائی جاتی ہیں وہ تشہیر کے لیے جو لوگ کرواتے ہیں کہ اپنی سیلفی بنواتے ہیں، تصویریں بنواتے ہیں، اور ان تصاویر کو عام کیا جاتا ہے کہ جناب میں نے افطاری کروائی ہے. افطاری اگر کروانی ہے تو دکھلاوے سے، نمود و نمائش سے پاک افطاری کروائی جائے، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے افطاری کروائی جائے، اور وہ جو افطاری ہے وہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے. عزیزان گرامی قدر یہ بات مہینہ ماہ رمضان مبارک شریف جو تشریف لانے والا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیارے آقا کے صحابی جو ہیں فرماتے ہیں کہ جب یہ مبارک مہینہ تشریف لانے والا ہوتا تو اس کی آغاز سے پہلے، شروع سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اکٹھا فرمایا کرتے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ تمہارے درمیان ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے تم پر رحمت کا سایہ کرنے والا ہے. رحمت کا سایہ وہ تمہارے اوپر کرنے والا ہے. اور سنو اس کے اللہ نے ایک ایسی رات رکھی ہے کہ جو رات عام رات نہیں ہے بلکہ وہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل رات ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہیں کیا شعور ہے، تم کیا جانتے ہو اس رات کے بارے میں. وہ رات جو ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے
بہتر ہے وہ رات جو چند دنوں کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے وہ لیلۃ القدر کی رات اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمائی ہے۔ تمہیں کیا خبر؟ عزیزان گرامی قدر، نبی پاک علیہ السلام حضور فرماتے کہ اس کے روزے فرض کر دیے گئے اس مہینے کے، اور اس مہینے کے اندر جو نوافل پڑھنے والا ہے اس کے نفل پڑھنے کا جو ثواب ہے، میرے آقا فرمایا کہ نفلوں کا ثواب اللہ فرضوں کے برابر کر کے تمہیں ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ماہ مبارک کے اندر جو نفل پڑھے جاتے ہیں، اندازہ کریں اس کی رحمتوں کا، اس کی برکتوں کا عالم کیا ہے کہ بندہ نفل پڑھتا ہے، کہ نفل فرض نہیں ہے لیکن نفلی عبادت جو ہے فرضوں کے برابر اس کا ثواب کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر جو فرض ادا کرتا ہے تو فرائض جو ہیں 70 فرضوں کے برابر ان کا جو ثواب بندے کو ادا کر دیا جاتا ہے۔ تصور کریں کہ فرض پڑھ کے فرض جو ادا کرتا ہے اس کو 70 فرضوں کے برابر جو اس کے فرائض ہیں، نماز میں جو فرض پڑھے اور جو اس کے ذمہ فرائض ہیں، اگر ان کی وہ ادائیگی کرے اس کو ایک کا ثواب نہیں بلکہ 70 فرضوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، نبی پاک علیہ السلام اپنے غلاموں سے فرمایا کرتے ہیں، دیکھیے اب کیسی تربیت ہو رہی ہے، کیسی تعلیم ہو رہی ہے۔ جیسے آبا سے ضرور فرما رہے ہیں کہ میرے سے آبا وہ جو مہینہ چند دنوں کے بعد آنے والا ہے وہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کرنا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اور صبر جو کرنے والے ہیں ان کے لیے بغیر حساب کے اجر ہے۔ یوفی الصابرون، جو روزہ رکھنے والا ہے وہ بھی صابر ہے۔ روزے کو نصف صبر کہا گیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، روزہ جو ہے یہ بھی صبر ہے۔ بندہ صبح سے شروع ہوتا ہے، وہ صبح سے شروع ہوتا ہے، سارا دن جو ہے اللہ کی رضا کے لیے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اور ہر اس غیر شرعی کام سے رک جاتا ہے کہ جس کو اللہ نے منع کیا ہے، حتیٰ کہ حلال چیز جو ہے حلال چیز کو بھی نہیں کھا سکتا چونکہ حکم ربی ہے۔ سارا دن وہ پیاس برداشت کرتا ہے، اللہ کے حکم کی تعمیر کرتا ہے، صبر کر رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں یہ صبر کا مہینہ ہے، اور پھر فرمایا کہ ہمدردی اور مواصلات کا مہینہ ہے، غمگساری کا مہینہ ہے، یعنی کہ ہمدردی کرو، غمگساری کرو۔ یہ جو غرباء میں جو صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے، عزیزان گرامی قدر، اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے، یہ اس کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ جو جہاں بھی ہے اللہ نے اس کو جس مقام پر بھی رکھا ہے اسے چاہیے کہ اللہ کی مخلوق سے ہمدردی کرے۔ اگر وہ کسی کاروبار پر کھڑا ہے تو جو اس کے پاس افراد آتے ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کرے۔ اگر کوئی دکاندار ہے، اگر کوئی ریڑھی پر کوئی چیز فروخت کر رہا ہے، کوئی اگر پھل بیچ رہا ہے، کوئی سبزی بیچ رہا ہے، کوئی اشیاء خرد و نوش بیچ رہا ہے، تو جائز منافع نہ کمائے بلکہ جو جائز منافع بنتا ہے وہ منافع لے۔ اور اللہ کی مخلوق جو ہے ماہ رمضان مبارک کا مہینہ سمجھ کر، حضور کا فرمان سمجھ کر ہمدردی اور غمگساری کرے۔ چونکہ نبی پاک علیہ السلام نے جب اس مہینے کا اعلان فرمایا، یہ وہ خطبہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں جسے آپ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ جب 1 یا 2 دن رہ جاتے تو حضور یہ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں۔ تو میرے صحابہ یہ صبر کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، تو ہمدردی کرنی چاہیے، نہ کہ یہ کہ ناجائز منافع کمایا جائے اور مخلوق خدا کا جینا حرام کر دیا جائے۔ عزیزان گرامی قدر، اکثر یہ سننے اور دیکھنے میں آیا کہ وہ ریاستیں کہ جو کفر پر قائم ہیں وہاں پر بھی دیکھنے میں آیا کہ جب ماہ رمضان مبارک، جب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا بڑا خاص مہینہ ہے اور ہمارے ہاں چونکہ وہ اقلیت میں ہے لہذا اشیاء کو سستا کر دیا جاتا ہے کہ لوگوں کو، مسلمانوں کو ریلیف مل جائے۔ لیکن کیسی بدبختی اور بدقسمتی ہے کہ جس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں یہاں پر اس پاک مہینے کی آمد سے پہلے چیزوں کو لہذا کر دیا جاتا ہے، ناجائز منافع کمایا جاتا ہے، اور فکر صرف یہ ہوتی ہے کہ دولت کمائی جائے، پیسہ کمایا جائے۔ لیکن یہ فرمان مصطفیٰ میرے آقا کا، حضور نے فرمایا یہ تو ہمدردی والا مہینہ ہے، یہ تو صبر کرنے والا مہینہ ہے، یہ تو غمگساری کا مہینہ ہے، بجائے اس بات کے کہ آپ نے
ہم گساری کرنی تھی، آپ نے ہمدردی کرنی تھی لوگوں سے، آپ نے چیزوں کے دام اور نرخ آپ نے بڑھا دیے کہ لوگوں نے لینا تو ہے، مجبور ہے لوگوں نے خریدنا تو ہے۔ عزیزان کرام قدر، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ضرور فرماتے ہیں کہ جو روزہ افطار کرواتا ہے، یہ اسی خطبے کا حصہ ہے کہ جو روزہ افطار کروائے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، وہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے جو سنا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے تو وسائل اتنے ہیں، ہمارے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں کہ روزہ افطار کروائیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایک پانی کے گھونٹ سے، ایک گھونٹ دودھ سے یا ایک کھجور سے بھی اگر روزہ افطار کروائے، اللہ اس کو بھی وہی اجر عطا فرمائے، اس کی بس اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جو کسی روزے دار کی پیاس کو بجھانے کی غرض سے اگر پانی پلائے گا تو میں محمد مصطفیٰ اپنے حوض کوثر سے میں اس کو جام پلاؤں گا۔ سبحان اللہ میرے اس امتی کو میرے حوض سے، میرے جان جو ہے میرے حوض کوثر سے اس کو جام پلائے گا، کسی روزہ دار کو پانی پلا کر اس کی افطاری کروا دے گا۔ عزیزان گرامی قدر، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت احادیث مبارکہ یہ گواہی دیتی ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ مہینہ تشریف لاتا تو نبی پاک علیہ السلام کا جو معمول مبارک ہے وہ بالکل منفرد ہو جاتا، بالکل جدا ہو جاتا۔ پہلے آقا علیہ السلام کی بات ویسے ہر لمحہ میرے آقا کا عبادت میں گزرتا، لیکن حضور عبادت میں زیادتی کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جایا کرتے، عبادتیں زیادہ کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جایا کرتے اور اپنے آپ کو بستر سے جدا کر لیا کرتے، اپنے آپ کو بستر سے جدا کر لیا کرتے اللہ رب العالمین کی یاد کے لیے، اللہ رب العالمین کی یاد کے لیے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ مبارک اور سعادتوں سے بھرپور جو مہینہ تشریف لانے والا ہے، اس میں معمولات جو ہم نے رکھنے ہیں، آج سے ابھی سے جو چند دن پڑے ہیں، ہم یہ تہیہ کر لیں کہ اس پاک مہینے میں ہم اپنا وقت نہیں ضائع کریں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس پاک مہینے کے لیے جو زندگی کی مہلت ہمیں عطا فرمائی، جو پاک مہمان مہینہ تشریف لانے والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس پاک مہینے کا ہر لمحہ جو ہے ہم اللہ کی عبادت کے اندر گزاریں، کس کی جگہ پر بھی ہے وہ کوشش کریں کہ وہ تلاوت کلام پاک کریں۔ اس مہینے کی جو عبادات ہیں اس میں افضل جو عبادات ہیں اس میں تلاوت کلام پاک ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت کی جائے۔ اس کے بعد اگر آپ کو کوئی صورتیں وغیرہ یاد ہیں، کوئی سورہ یاسین یاد ہے یا اور کوئی صورت یاد ہے تو اس کو بار بار پڑھا جائے۔ صورتیں یاد کرنی، چھوٹی صورتیں جو ہیں ان کو حفظ کرنے کا اہتمام کریں اور تہیہ اور نیت اور ارادہ کریں کہ ماہ رمضان مبارک کی جو مبارک گھڑیاں ہیں، جو مبارک ساعتیں ہیں، اس کے اندر میں قرآن مجید کی صورتوں کو حفظ کروں گا، صورتیں زبانی یاد کروں گا، میں ان کا تکرار کروں گا، جس طرح محترم نبی میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا حضرت جبریل امین سے دور فرمایا کرتے ہیں۔ ہمارے ائمہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، ہمارے اسلاف جو ہیں قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت کر دیا کرتے ہیں۔ ماہ رمضان مبارک کے اندر یہ ہم نیت کر لیں، ارادہ کر لیں عزیزان گرامی قدر، اور یہ بھی ارادہ کریں کہ یہ مہینہ بڑی ہی برکتوں اور سعادتوں سے بھرپور ہے۔ جو انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے، یہ جو ہم بے دھڑکنے سے استعمال کرتے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز ہم نے چھوڑ کر اس کے بغیر ہم استعمال کرتے ہیں، یہ تہیہ کر دیں اس کا استعمال ہمیں ختم کرنا ہے یا کم کرنا ہے، اور اگر کرنا بھی ہے تو قرآن مجید کی تلاوت سننی ہے اور کوئی اچھی چیز سننی ہے، نعتیں سننی ہے، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے اس میں رقیات کو دیکھیں۔ ابھی سے ہم اس بات کا ارادہ کر لیں اور ابھی سے یہ ارادہ کریں کہ میں نے تو قرآن مجید جو ہے اس کی تلاوت کو مکمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ کہیں کہ قرآن مجید پڑھنا ہے میں نے اور قرآن مجید کی تلاوت کو میں نے مکمل کرنا ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، نبی پاک علیہ السلام کا جو مقبول رہا، اور یہ جو ہے وہ آپ دعا بھی مانگ کر حضور بھی دعا فرمایا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے ہمارے رجب میں، شعبان میں یا اللہ ہمیں برکتیں عطا فرما، اور انہی برکتوں میں سے گزار کر
وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں اس مبارک رحمتوں سے بھرے مہینے رمضان مبارک کے اندر یا اللہ ہمیں پہنچائے. یہ دعا کریں اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیت، یا اللہ ہمیں صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ یا اللہ ہمیں ماہ مبارک میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں صحت دے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو عافیت و تندرستی عطا فرمائے کہ وہ بھی اس ماہ مبارک کے روزے رکھ سکیں، کیونکہ یہ بڑی خوبصورت عبادت ہے عزیزان گرامی قدر. اور یہ ایسی عبادت ہے عزیزان گرامی قدر کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک میں فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کے حدیث کہ کل اعمال ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم جو بھی عمل کرتا ہے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ اس کو اجر دیتا ہے. کوئی آپ کام کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ پاک اس کو اجر میں بڑھا دیتا ہے، اتنا اجر اس کا بڑھ جاتا ہے. لیکن میرے آقا نے فرمایا سوائے روزے کے، روزے کا اجر ہی نہیں بتایا گیا. کیوں فرمایا کہ مجھے میرے رب نے فرمایا ہے کہ میرے محبوب یہ روزہ جو ہے الصوم لی وانا اجر، روزہ میری ذات کے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے. اللہ پاک نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا، اس کا بدلہ جو ہے میں اپنی ذات کے شاید نشان عطا فرماؤں گا. کتنی شان ہے اس عبادت کی کہ فلاں عبادت کرو کہ یہ اجر ہے، یہ ثواب ہے، یہ ہے. روزے کے لیے جب روزے کی باری آئی تو اللہ پاک نے فرمایا لیکن روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا، جزا بھی میں دینے والا ہوں. عزیزان محترم یہ کوشش کریں کہ شہر رمضان المبارک کے اندر جو کسی وجہ سے روزے جن کے قضا ہو گئے تو ماہ مبارک ابھی چند دن ہے جس کے روزے رہتے ہیں روزوں کی قضا کریں، روزوں کی ادا کریں، روزوں کی اس کی قضا مکمل کریں جو اس کے روزے چھوٹے ہیں. چونکہ رمضان مبارک کے روزے فرض ہیں، آپ سے روزے چھوٹ گئے تو وہ رکھنے ادا کرنے لازمی ہے آپ کے لیے. نہیں رکھ لیں بعد میں کبھی، لیکن وہ لازمی ہے جو اس کا اہتمام کریں. اگر آپ کو یاد ہے تو ماہ مبارک سے پہلے جو ہے وہ ان کی ادا جو ہے وہ پوری کر لیں عزیزان محترم. اسی طرح جو ہے گرامی قدر احباب یہ مبارک رکھنا اس کا نام نام نامی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات میں عزیزان محترم رمضان مبارک، ماہ رمضان مبارک، اس کو جب بھی اس کا نام پکارے تو ادب کے ساتھ پکارے کہ یہ برکت والا مہینہ ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے. کہ لفظ رمضان دوال یہ لفظ جو ہے بڑے پیارا لفظ ہے. چونکہ عربی میں اس کے اگر معنی دیکھے جائیں تو رمض دوال اس کا معنی ہوتا ہے گرمی سے جلا دینا، جل جانا کسی چیز کا. تو جو چیز گرمی سے جل جائے اس کو رمض کہا جاتا ہے، اسی سے رمضان بنا ہے. تو مطلب یہ ہوگا کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے سے جس طرح کوئی چیز گرمی سے جل جاتی ہے اسی طرح یہ مہینہ اور اس کے روزے انسان کے گناہوں کو جلا ڈالتے ہیں. انسان کے گناہ جل جاتے ہیں، انسان کی خطائیں جو ہیں تو سیئات ہے وہ جل جاتی ہیں روزے رکھنے سے. جس طرح بٹی جو ہے اس کے اندر لوہا ڈالا جائے تو گندا لوہا بھی ہو، گندا لوہا اگر آگ میں ڈالیں گے، بٹی میں ڈالیں گے تو لوہا جو ہے وہ صاف ہو جائے گا. وہ آگ جو ہے لوہے کو صاف کر دے گی، صاف ہو جائے گا لوہا. اسی طرح یہ جو ماہ رمضان مبارک ہے یہ اس طرح جو ہے انسان کو کندر بنا دیتا ہے، گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اس کے گناہ دھل جاتے ہیں. عزیزان محترم 11 مہینے جو ہے انسان اپنی مرضی سے گزار دیتا ہے، اپنی مرضی سے صبح اٹھتا ہے، جب مرضی اٹھے وہ کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، جب دل چاہے ناشتہ کرتا ہے، جب جی چاہے وہ دوپہر کا کھانا کھاتا ہے، جب جی چاہے. لیکن حضرات محترم 11 مہینے آپ نے کھایا، ایک مہینہ جو ہے اللہ پاک کی مرضی سے کھاؤ. صبح کے وقت سحری اور پھر شام کے وقت جو ہے جس کا حکم آیا کہ افطاری کرو، کھانا کھا لو. اللہ رب العالمین اسی عمل کے صدقے جو ہے عزیزان محترم دنیا و آخرت کو اللہ پاک سنبھالتا ہے، تمہارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے. عزیزان گرامی قدر وہ پاک مہینہ جو ہے وہ آنے والا ہے جس کے استقبال کے لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے صحابہ کو فرمایا کرتے ہیں، میرے صحابہ رحمتوں سے بڑا مہینہ سایہ کرنے والا ہے، صبر والا مہینہ آنے والا ہے، غم گساری کا مہینہ آنے والا ہے.
جس میں میرے آقا فرمایا کرتے کہ اللہ پاک کی طرف سے مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، بندہ مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا اول اشرا جو ہے رحمتوں والا، پھر مغفرت والا، بخشش والا، اور تیسرا جو ہے عتق من النار، دوزخ سے آزادی والا اشرا ہے، دوزخ سے آزادی والا۔ تو بڑا ہی وہ بدبخت ہوگا، بڑا ہی وہ بد نصیب ہوگا، بڑا ہی وہ نالائق ہوگا جس کو اللہ یہ مہینہ عطا فرما دے، اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکے، بخشش نہ کروا سکے۔ اور یہ اسی صورت ممکن ہے اسے پلاننگ کر لیں، تہیہ کر لیں، ارادہ کر لیں کہ ہم نے اس کی ساعتوں کو ضائع نہیں کرنا، اس کے لمحات کو ضائع نہیں کرنا، بلکہ ان سے فائدہ اٹھانا ہے، اللہ کے حضور معافی مانگنی ہے، اللہ کے حضور توبہ کرنی ہے، تاکہ اللہ رب العالمین جو ہے ہم پر کرم فرمائے اور ہماری بخشش جو ہے اس کا سامان پیدا ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں ایام معدودہ جو گنتی والے چند دن ہیں ماہ مبارک، اللہ پاک ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحت و عافیت و تندرستی کے ساتھ اللہ پاک ہم سب کو ماہ سیام کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔